اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 بالیاں ہری ہے اور 7 سوکھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، تو جو اناج کاٹو تو تھوڑے سے اناج کے سوا جو کھانے میں آئے اسے بالیوں میں رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد سوکھے کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو اناج تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب مے برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں کو خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی، ہاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں معلوم کی۔ عزیز کی عورت نے کہا کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والے کے مکروں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ ہے کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحب بناؤں گا۔ اور جب ان سے باتیں کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے یہاں درجے والے اور اعتبار والے ہو۔ یوسف نے کہا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی، اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کے عرض کو برباد نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا عرض بہت بہتر ہے۔